ہم کہتے ہیں اے اللہ جو افراد اہل بیت کے قاتل ہیں یا ان کے قتل میں شریک ہیں یا ان کے قتل پہ راضی ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو قیامت تک آگ سے بھر دے اور ان کو جہنم کے نچلے گڑھوں میں بھیج دے اور پوری دنیا کی لعنتیں اس کے اوپر برسا دے، اور جو اہل بیت کے قاتل نہیں ہیں ان کے اوپر اتنی ہی اپنی رحمتیں برسا دے اور ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما لے۔ ہم تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ ہیں، تیرے نبی کے نواسوں کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں راہ ہدایت بھی دکھا دے، صراط مستقیم اب بھی میں دکھا آپ کے دے۔ سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہر دل عزیز شخصیت، ہمارے محبوب دین اسلام کے دافع، دین اسلام کے مجاہد، فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمان عالوی صاحب لاہور سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اچھا استقبال بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح استقامت سے وہ دین اسلام کی خدمت سر انجام دیتے رہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عتیق الرحمان عالوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم اس کی بات پر عمل کر بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہو۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان، اہل اسلام کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے اپنا سارا دین، اسلام اور اپنی ذمہ داری انسانوں تک پہنچائی، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔
اے پیغمبر علیہ السلام جو کچھ نازل ہوا آپ اسے آگے پہنچا دیں۔ اور آپ نے پھر وہ سارا ایمان، اسلام، دین آگے پہنچایا، اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ و صحابیات سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ الا هل بلغت، سنو کیا میں نے تمہیں دین سمجھا دیا؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا نعم، بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ، آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے امت کی خیر خواہی کر دی، اور آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اس کو زمین کی طرف کھینچا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، یہ اب سارے مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین دنیا تک پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ میرا دین آگے پہنچائیں، میرا دین آگے بتائیں۔ بلغوا انی ولو آیا، تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہو تو آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ نے یہ اپنے کندھوں کا بھار اور وزن کن پہ ڈالا؟ صحابہ پہ ڈالا۔ اب غور کریں، جس دین کو پہنچانے کی اصل ذمہ داری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ رب تعالیٰ نے کہا تھا بلغ، آپ پہنچائیں۔ جب آپ نے پہنچا دیا تو پھر آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں ہے وہ ان تک پہنچائیں جو یہاں نہیں ہے۔ میرے آقا حجاز میں رہے، سعودی عرب میں رہے، میرے پیغمبر علیہ السلام یمن نہیں گئے، میرے آقا شام نہیں گئے، میرے آقا ایران نہیں گئے، میرے آقا عراق نہیں گئے، پھر یہ دین لے کر دنیا کے کناروں تک، دنیا کے اختتام تک، پوری دنیا تک اس دین کو پہنچانے والے کون بنے؟ نبی پاک کے صحابہ بنے۔ اور آج اگر ہند میں دین ہے، سندھ میں دین ہے، ہمارے دلوں میں دین ہے، تو اس کی ایک وجہ ان صحابہ کی محنت ہے کہ جنہوں نے دین آگے پہنچایا۔ اگر آج انسان ان صحابہ کے بارے میں ذہن خراب کر بیٹھے یا اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے تو یقین جانیے اس زمین پہ یہ قرآن، سچا قرآن تم کیسے ثابت کر سکو گے؟ اور جو تمہارے دلوں میں ایمان ہے اس کو سچا ایمان کیسے ثابت کر سکو گے؟ تم یہی کہو گے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، اپنے والدین سے سنا، وہ کہیں گے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، اپنے والدین سے سنا، وہ کہیں گے ہم نے اپنے اساتذہ، اپنے والدین سے سنا، اور یہ چلتا چلتا سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ تبا تابعین تک پہنچے گا، تبا تابعین تابعین تک پہنچیں گے، اور تابعین صحابہ تک پہنچیں گے، اور صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے۔ اگر درمیان سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو پھر یاد رکھیں یہ تمہارا ایمان، تمہارا تقوی، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا یہ سارا دین اس وقت تک ثابت نہیں اور کامل نہیں جب تک درمیان میں صحابہ نہیں ہے۔ صحابہ ہے تو تو مسلمان ہے، صحابہ ہے تو تیری نماز نماز ہے، صحابہ ہے تو تیرا روزہ روزہ ہے، صحابہ ہے تو تیرا دین دین ہے۔ اگر صحابہ نہیں تو تیرا ایمان ایمان نہیں۔ تمہیں کس نے بتایا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے؟ تم نے ڈائریکٹ تو نہیں سنا، یہ سلسلہ چلے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ درمیان میں صحابہ آئیں گے، اگر ان کو نکال دیا جائے تو تیری نماز،
تیری نماز کا طریقہ، تیری نماز کی تعداد، تیری رکعات، تیرے رکعات کے اندر رکوع اور تیری رکعات کے اندر سجدے، یہ ساری چیزیں تمہیں کون بتائیں گے؟ صحابہ بتائیں گے۔ اگر ان کو نکال دیا جائے تو پھر انسان کا سارا دین خراب ہو جاتا ہے، اور یہ آج خراب کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتانا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ لوگوں جلدی جلدی اعمال میں محنت کر لو، تمہارے اوپر فتنے آنے والے ہیں اور اس طرح آئیں گے كقطع الليل المظلم، جس طرح اندھیری رات ایک دم سے چھا جاتی ہے۔ اجالا تھا، روشنی تھی، بہت سورج چمک رہا تھا، اچانک رات آئی، ہر چیز اس اندھیرے میں آ گئی۔ ایک تمہاری زندگی کا وقت آئے گا بہت روشن ہوگا، لیکن اچانک رات آئے گی، ساری روشنی ختم ہو جائے گی۔ یصبح الرجل مومنا، صبح ہوئی بندہ پکا مومن تھا، ویمسی کافرا، رات ہوگی تو بندہ کافر ہو چکا ہوگا۔ ویمسی مومنا، اس وقت سے پہلے پہلے عمل کر لو، جس وقت رات کو سوئے گا تو مومن، ویصبح کافرا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا۔ یبیع الرجل الدین بعرض من الدنیا، انسان اپنے دین کو دنیا کی خاطر بیچ ڈالے گا اور دنیا کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر دے گا۔ اور آج وہ وقت آ چکا ہے، صبح مومن ہے، رات کو کافر ہے، رات کو مومن ہے، صبح کافر ہے۔ کیوں؟ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، یہ سکرین کی وجہ سے، اس میڈیا کی وجہ سے یہ وقت آ چکا ہے۔ آج کسی کو دیکھا، اس کے دو کلپ سنے، اس کی آواز سنی، بس وہ ساری زندگی کی باتیں ختم، علماء کی محنت ختم، پڑھا ہوا دین سارا ختم۔ اس کی دو باتیں ذہن میں بٹھائیں، عقیدہ بدل گیا۔ جو اس وقت وہ مومن تھا، اب اس نے سنا اور صبح ہوئی تو کافر ہو چکا ہے۔ کیسے؟ جب کوئی انسان کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، جب کوئی انسان کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو منافق کہتا ہے اور وہ منافق نہیں ہے تو کہنے والا خود منافق ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کی نیت پر شک کر کے اس کے بارے میں اپنے زبان درازی کرتا ہے اور وہ ایسا نہیں ہوتا تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے۔ ان اخوف ما اخاف فی امتی کل منافق علیم اللسان، سب سے زیادہ خوف، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے اپنی امت پر اس منافق سے آتا ہے جو زبان کا بڑا ماہر ہے، تقریر کا بڑا ماہر ہے، خطابت کا بڑا فن ہے، زبان بہت چلتی ہے، ظاہر میں مومن ہے، اندر میں منافق ہے، زبان کی تیزی کی وجہ سے میری امت کو جہنم میں گرا دے گا۔ مجھے ایسے اپنی امت پر ایسے منافقوں کا بڑا ڈر ہے۔ اور آج اچھے بھلے لوگ کہتے ہیں کہ سب بات یہ ہے اودی گلچ، اس کی بات میں کشش بڑی ہے۔ اس کے اندر جب انسان ایک کلپ سنتا ہے، دوسرا سننے کو جی کرتا ہے، دوسرا سنتا ہے، تیسرا سننے کو دل کرتا ہے، اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے حق بول رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں تھے، ہمارے پاس ہر قسم کے گناہ تھے، لیکن اللہ آپ کو لے آئے تو ہر قسم کی خیر آ گئی۔
کیا اب خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ اب ہدایت آ گئی، اسلام آ گیا، آپ آ گئے، دنیا کو جینے کا سلیقہ اور شعور آ گیا، آپ کے بعد بھی شر آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میری اس خیر کے بعد بھی شر آئے گی، شر آ جائے گی، حالات بگڑ جائیں گے۔ صحابی پوچھتے ہیں اس شر کے بعد خیر بھی آئے گی، حالات بہتر بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، اس شر کے بعد خیر آئے گی، لیکن اس کے اندر کچھ دھواں سا ہوگا، اس کے اندر کچھ حالات واضح نہیں ہوں گے۔ فرمایا وہ دھواں کیا ہے؟ کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کے دعوے دار ہوں گے، لیکن وہ میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، میرے طریقے سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ پھر پوچھا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگی؟ فرمایا ہاں، اس خیر کے بعد ایسی شر ہوگی، دعاتن علی ابواب جہنم، کچھ ایسے داعی ہوں گے، ایسے خطیب ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، جو ان کی طرف جھانکے گا، ان کو سننا شروع کرے گا، قذفوہ، وہ اسے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی نشانیاں بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ہم من جلدتنا، وہ ہمارے اندر سے ہوں گے، داڑھی بھی ہوگی، پگڑی بھی ہوگی، نمازی بھی ہوں گے، ظاہری کے اندر دیندار بھی ہوں گے، لیکن ان کی ایک نشانی ہے، یتکلمون بالسنتنا ما لیس فی قلوبہم، وہ ہماری زبان بولیں گے لیکن ان کے دلوں میں نہیں ہوگا، اور وہ ہمارے طریقے سے ہٹ کر شیطان کے راستوں پہ چل رہے ہوں گے، ظاہر میں دیندار ہوں گے، حقیقت میں وہ منافق قسم کے لوگ ہوں گے، جو ان کی طرف جائے گا وہ ان کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اب اس سارے سینیریو کو ذرا دیکھیے گا، حضور آئے، خیر آئی، حضور کے بعد شر، وہ شر کیا تھی؟ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور کچھ لوگ جنہوں نے مکے پر مدینے پر قبضہ کیا، مسجد نبوی پر قبضہ کیا، اور انہوں نے حضور کے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کی امامت سے روک دیا، خطابت سے روک دیا، گھر کے اندر بند کر دیا، محصور کر دیا، بالآخر ان کو شہید کر دیا۔ یہ حضور کی خیر کے بعد شر آ گیا۔ پوچھا شر کے بعد خیر؟ فرمایا ہاں، وہ شر کے بعد دوبارہ خیر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ آگئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آگئے، شر کے بعد خیر آ گئی، لیکن اس میں کچھ دھواں ہے۔ اس دھوئیں کا مطلب کیا ہے؟ وہ خوارج، وہ لوگ جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، بعد میں وہ بڑے نیک بن کر ظاہر ہوئے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے، اے میرے صحابہ، تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں سے حقیر سمجھو گے، تم کہو گے ہماری نماز کچھ نہیں، نمازی تو یہ ہے جس کا قیام کئی گھنٹوں کا، نمازی تو یہ ہے جس کے سجدے کئی گھنٹوں لمبے، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، تم اپنے قرآن کی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، وہ خوارج۔ لیکن فرمایا سنو، وہ جہنم کے کتے ہوں گے، کیونکہ وہ حضرت عثمان کے قاتل ہیں، جہنم کے کتے ہوں گے۔ وہ آئے، یہ اس کے اندر دھواں تھا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کوئی شر؟ فرمایا ہاں، جہنم کی طرف بلانے والے داعی ہوں گے۔ اور آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتا جاتا ہے، کچھ پیسے لگاتا ہے اور اس کو دنیا تک پہنچا دیتا ہے، بوسٹنگ کروا دیتا ہے، اور ہمارے ہاں اس فتنے کو سمجھا نہیں جاتا ہے۔ ہمیں اس کی چار باتیں اچھی لگتی ہیں تو ذہن میں شیطان بات ڈال دیتا ہے، سب کو سنا کرو، سنو سب کی، جو اچھی لگے مان لو، اور بڑا دل کھول کر کہتا ہے ہم تو ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر ایک کی سنو، ہر ایک کی دیکھو، ہر ایک کو پرکھو، جو اچھی لگے مان لو، اور دلیل دیتے ہیں اس پر، حضرت جی دلیل دیتے ہیں۔
وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شیطان سے آیت الکرسی نہیں سیکھی. دلیل ہے شیطان سے بھی اچھی بات ملے تو لے لو, جس سے اچھی بات ملے لے لو. یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے, یہ دلیل نہیں ہے, سمجھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دن اسے ملتے رہے, جو کھجوروں کے ڈھیر کے پاس آتا رہا, اور آخر میں اس نے آیت الکرسی سکھا دی. کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ یہ ابلیس ہے؟ نہیں, پتا نہیں تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس سے سیکھنے گئے تھے؟ نہیں, راہ جاتے مل گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سن کر فوراً عمل شروع کر دیا؟ نہیں, اس کو آ کر حضور کے سامنے پیش کیا. جب تک میرے آقا کی مہر نہیں لگی اس وقت تک تسلیم. 3 باتیں سمجھے. سیکھنے نہیں گئے, راستے میں مل گیا, پتا نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے, ابلیس ہے, اور پھر بھی اس کے اوپر تصدیق کروا لی. اور جب ہمیں پتا چل جائے کہ یہ ابلیس کا ساتھی ہے, پھر ہم اس سے سیکھنے کے لیے جائیں. پھر ہم ابو ہریرہ رضی اللہ کی سنت پر نہیں. اچانک راستے میں تمہیں کوئی شخص مل جائے, سکرین پہ مل جائے, اس وقت تک نہیں مانو جب تک اس کی تصدیق نہ کر لو, اس کی تحقیق نہ کر لو. اور اگر تم بغیر تحقیق کے ہی مانتے جاؤ گے تو یہ بہت بڑی گمراہی میں چلے جاؤ گے. روایات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, یہ روایت صحیح ہے اور یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت صحیح ہے اور یہ روایت ضعیف ہے. ضعیف روایت کیوں ہے؟ اس کے اندر مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے بیان کرنے والا ایک راوی جھوٹ بولتا ہے. یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ نے کوئی حدیث حضور سے ڈائریکٹ نہیں سنی, انہوں نے اپنے استاد سے, 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 اور یہ چلتے چلتے سلسلہ صحابہ تک پہنچتا ہے. اس ساری کو سند کہتے ہیں. اب سند کے اندر ایک راوی ایسا آ گیا کہ لوگ گواہی دیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, تو اس کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ روایت قبول نہیں ہوتی. سند کے اندر ایک راوی ایسا آ گیا جس کے بارے میں معلوم ہو یہ اپنی طرف سے حدیثیں گڑتا ہے, تو اس راوی کی روایت قبول نہیں ہوگی. سند میں ایک شخص ایسا آ گیا جس کے حالات معلوم نہیں, نامعلوم شخص ہے, اسے مجہول کہا جاتا ہے, اس مجہول آدمی کی بھی روایت قبول. اب یہ بات سمجھیں, سند میں اگر ایسا راوی جو جھوٹ بولتا ہے اس کی حدیث قبول نہیں. بتا حدیث رہا ہے لیکن جھوٹا ہے, نہیں قبول. بتا حدیث رہا ہے لیکن اس کے حالات کا علم نہیں, کسی محدث نے اس کی تعریف نہیں کی, فرمایا اس کی روایت قبول. تو جو تمہیں سکرین پہ سنا رہا ہے, کیا تم اس کے حالات جانتے ہو؟ کیا تمہیں اس کے علم کا پتہ ہے؟ کیا تمہیں اس کی سچائی کا علم ہے؟ کیا تمہیں بڑے بڑے علماء نے اس آدمی کی تصدیق کر رکھی ہے؟ نہیں کر رکھی. تو جس طرح ان سندوں میں آنے والے راوی کی جب تک تحقیق نہ ہو وہ روایت قابل قبول نہیں ہے, اسی طرح یہ دین اس وقت قابل قبول ہے جب ان افراد کی علماء تحقیق کر دے اور توثیق کر دیں, ان سے دین لینا درست ہے, ورنہ تم بہت بڑی گمراہی میں چلے جاؤ گے. اور پیغمبر علیہ السلام کا وہ خوف, ان اخوف ما اخاف فی امتی, مجھے سب سے زیادہ خوف میری امت کے بارے میں اس منافق کا ہے, علیم اللسان, جو زبان کا بڑا ماہر ہے, اوپر سے نیک ہے, میری امت کو ظاہری طور پر سیدھا راستہ دکھائے گا لیکن حقیقت میں وہ ان کو گمراہی میں ڈال دے. اور آج یہ سوشل میڈیا, اس کا یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو بڑی انسانیت کو صرف اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے بہت سارے افراد کو سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان تھا, ان من البیان لسحرا, کچھ بیان جادو ہوتے, کچھ بیان ایسے ہیں جو جادو ہوتے ہیں, سننے والے پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ جادو ہو جاتا ہے اور وہ اس جادو میں جکڑا جاتا ہے.
اور یہ کوئی اچھائی نہیں ہے. جادو کے اندر حقیقت بدل جاتی ہے، ظاہری طور پر انسان اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور یہ جادو کفر ہے، شرک ہے، گمراہی ہے، تباہی ہے. تو بعد بیان انسان کو اس طرح لے جاتے ہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں جس کا انسان کو پتہ نہیں. اس لیے جب بھی کوئی آپ بات سنیں اس دور کے اندر، جس وقت تک تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک اپنے ایمان کو خراب نہ کیجیے گا. تحقیق کے بغیر اپنا عقیدہ نہ بدلیے گا، تحقیق کے بغیر اپنی سوچ نہ بدلیے گا. تحقیق کر لیجئے گا ہر مسئلے میں. اب تحقیق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اے ایمان والو اگر فاسق تمہارے پاس آئے تو تحقیق کرو، خوب تحقیق کرو. اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب اہل ایمان ہیں، اسی وجہ سے تو یہاں آئے. اب تحقیق کرنے کے لیے 5 باتیں لازم ہیں. پہلی بات، جب بھی آپ کو کوئی بات معلوم ہو سب سے پہلے آپ نے اس کا سورس، حوالہ تلاش کرنا ہے. اور یہ آج 5 باتیں یاد کرنی. سب سے پہلے جو بات بھی معلوم ہو اس کا کیا پتہ کرنا ہے؟ حوالہ، سورس، حوالہ. جب تک حوالہ نہیں بات قبول نہیں. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے ہاں عموماً کلمے پڑھائے جاتے ہیں. کتنے کلمے ہیں؟ 6. یقین جانیے اللہ کی قسم یہ 6 کے ساتھ تو کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، اور 6واں کلمہ تو ہے ہی نہیں ہے. پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ یہ ثابت ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہے. اور تیسرا کلمہ تو اذکار ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر. چوتھا کلمہ بھی صبح و شام کے اذکار ہیں. اور 5واں چھٹا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. تحقیق کر لیں پوری دنیا میں کسی حدیث کی ایک کتاب میں بھی ضعیف طور پر بھی یہ کلمہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، کسی جگہ پہ بھی نہیں. یہ صرف بنایا ہوا ہے. تو جب آپ تحقیق کریں گے تو سب سے پہلے کیا لینا ہے؟ آپ نے اس کا حوالہ لینا. یہ بات نہیں. اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں. سنا ہوگا بعض لوگوں نے، سنا ہوگا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب صلح ہوئی نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تو اس میں شرطیں رکھی گئی. اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ نہیں بنائیں گے اور خلافت کو شورا کے اوپر چھوڑ دیں گے، کسی کو مقرر نہیں کریں گے. اور ایک شرط یہ تھی کہ بنو امیہ جو ممبروں پہ گالیاں دے رہے ہیں یہ گالیوں کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا. یہ شرطیں بتائی جاتی. اللہ کی قسم دنیا کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں ہے. یہ معروف ہے، بس مشہور ہے بات. پہلے اس کی تحقیق کریں، یہ ہے ہی نہیں. دوسری بات، پہلے اپنے حوالہ تلاش کرنا ہے. جب حوالہ مل جائے تو اس کی سند تلاش کرنی، کس کی سند بھی ہو. اگر سند نہیں ہے تو بات ختم. اگر سند نہیں ہے تو بات ختم ہے. اور جب سند مل جائے تو پھر چیک کریں کہ وہ سند صحیح ہے کہ نہیں ہے. اگر سند صحیح ہے تو بات آگے چلے گی، جب تک سند صحیح نہیں تو بات آگے نہیں چلے گی. اور پھر جب سند صحیح ہو تو پھر اس کا ترجمہ بھی صحیح ہونا چاہیے. چوتھی بات، اس کا ترجمہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اور 5ویں بات ہے اس کا مفہوم بھی صحیح ہونا چاہیے. 5 باتیں. سب سے پہلے اس کا حوالہ ہو، حوالہ نہیں تو بات ختم. اس کے بعد اس کی سند ہو، سند نہیں تو بات ختم. سند اس کی صحیح ہو، صحیح نہیں تو بات ختم. اس کا ترجمہ صحیح ہو، صحیح نہیں تو بات ختم. اور اس کا مفہوم بھی صحیح ہو. یہ 5 باتیں جب آپ دیکھ لیں گے نا، یقین جانیے آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. گمراہی کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان 5 باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے. اب آپ دیکھیے گا بہت سارے ہمارے مسائل ان 5 باتوں میں حل ہو جاتے. پہلی بات، حوالہ ہو.
جب تک حوالہ نہیں بات قابل قبول. اس کے بعد کیا ہو؟ سند ہو. اگر سند نہیں تو وہ بات قابل قبول. آپ نے سنا ہوگا کربلا میں کتنے افراد شہید ہوئے؟ 72. اللہ کی قسم اس کی سند کوئی نہیں، سند کوئی نہیں، فضول ہے، کوئی نہیں. اب سند صحیح ہو، اب سند صحیح ہو. کتنی ایسی روایات ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ کے خلاف پیش کی جاتی ہیں، سند صحیح نہیں. ایک معروف ہے 41-31 ابو داؤد میں کہ امیر معاویہ کے گھر میں وہ سونا پہنتے تھے اور وہ ریشم پہنتے تھے اور وہ جانوروں کی کھالوں پر بیٹھتے. جھوٹ ہے، سند صحیح نہیں، ترجمہ صحیح نہیں. معاویہ رضی اللہ نے حضرت سعد سے کہا کہ تم حضرت علی کو گالیاں دو. یہ ترجمہ صحیح نہیں، ترجمہ صحیح نہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ معاویہ رضی اللہ نے پوچھا کہ تم حضرت سعد سے پوچھا کہ حضرت علی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، ہماری رائے کو درست کیوں نہیں کہتے، ان کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے. یہ صحیح ترجمہ صحیح ہونا چاہیے، مفہوم صحیح ہونا چاہیے. عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے. حدیث صحیح ہے، سند صحیح ہے، بخاری میں موجود ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، لیکن مفہوم کیا ہے؟ عمار رضی اللہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ باغی گروہ کون تھے؟ جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، حضرت علی رضی اللہ کی چھتری کے اندر چھپے ہوئے تھے اور بعد میں الگ ہوئے اور انہوں نے ہی حضرت علی سے لڑائی کی اور وہ خوارج بنے اور وہی حضرت عمار کے قاتل تھے. یہ صحیح مفہوم ہے. اب جب 5 باتیں آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں، یہ بار بار میں دوہرا رہا ہوں، سب سے پہلے حوالہ ہو، اس کے بعد سند ہو، اس کے بعد سند صحیح ہو، اس کے بعد ترجمہ صحیح ہو اور اس کے بعد مفہوم صحیح ہو. یہ 5 باتوں کی بات آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب ہمارا سیشن شروع ہوگا سوال و جواب کا. انشاءاللہ 5 باتیں آپ یاد کر لیں، کبھی آپ گمراہی کے پاس نہیں جا سکیں گے. جب تک آپ 5 چیزوں کی لیبارٹری کر کے آپ اس مسئلے تک پہنچیں گے، اس وقت تک آپ حق پر رہیں گے. اور جب ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں گے، پھر آپ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور راہ ہدایت آپ کو نہیں مل سکے گا. اب آپ سمجھیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہستیاں ہیں جن سے ہمارا دین آیا، جن کے ذریعے سے ہمارے تک کلمہ پہنچا، جن کے ذریعے سے ہمیں اسلام کا علم حاصل ہوا. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ دین اسلام ہمارے تک نہ آتا. اب صحابی کے بارے میں ہمارے معاشرے میں مختلف شکوک و شبہات ہیں. ان کے بارے میں بھی 4 باتیں سمجھ لیں، 4 یا 5 باتیں. سب سے پہلی بات، صحابی کسے کہتے ہیں؟ یہ بات اگر سمجھ آ جائے تو یقین جانیے میرے آنے کا حق ادا ہو گیا. یہ بات اگر سمجھ آ جائے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں. یہ بات سمجھیں، جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں. یہ صحابی کی تعریف ہے. اب پھر سمجھے، جس نے ایمان کی حالت میں، ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار، دل میں یقین تصدیق، اس کے مطابق عمل، ان 3 چیزوں کا نام ہے ایمان. اگر زبان سے اقرار نہیں، بندہ کیا ہے؟ کافر. اگر دل میں یقین نہیں تو بندہ کیا ہے؟ منافق. اگر اس کے مطابق عمل نہیں تو وہ بندہ کیا ہے؟ فاسق. اور تو ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہو اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت کا، دل میں کیا ہو؟ یقین اور تصدیق ہو اور اس کے مطابق اسے ایمان کہتے ہیں. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت
حالت میں میرے آقا کو دیکھا، جب دیکھا تھا زبان اقرار کر رہی تھی، دل یقین کر رہا تھا، اعضاء اس کے مطابق عمل کر رہے تھے، میرے آقا کو دیکھا یا ملاقات کی۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جو آنکھوں سے معذور دیکھ نہیں سکے، ملاقات کی ہے؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے حج کے موقع پہ دور سے دیکھا ہے، ملاقات نہیں کر سکے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، زبان اقرار کر رہی تھی، دل یقین کر رہا تھا اور اس کے مطابق عمل چل رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں سمجھے، جو ایمان کی حالت میں فوت ہو وہ کون ہوتا ہے؟ جنتی ہوتا ہے۔ صحابی یہ متبادل ہے جنتی کا۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں چلا گیا۔ جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے وہ کبھی جہنم میں جا سکتا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہیں موت آئے تو حالت اسلام میں آئے۔ صحابی وہ ہے جس کو موت آئی حالت ایمان میں آئی، اور جو حالت ایمان میں فوت ہو وہ جنتی ہوتا ہے۔ صحابی جب لفظ بول دو گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے جنتی کہہ دیا۔ صحابی جنتی یہ ایک دوسرے کے متبادل لفظ ہے۔ جب آپ زندہ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی ہیں، کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں نا، جنتی سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں کہ ہماری موت کس حالت میں آئے گی۔ صحابی کا یقین ہے کہ اس کی موت کس حالت میں آئی؟ ایمان کی حالت میں، اور جو ایمان کی حالت میں جائے وہ جنتی ہوتا ہے۔ دوسری بات سمجھ لیں، آج اس دور کے اندر کوئی شخص نیکی کرے اور نیکی کی انتہا کو پہنچ جائے، نیکی کے کمال کو پہنچ جائے، کتنا بڑا نیک کیوں نہ ہو جائے، کیا وہ نیکی کر کر کے نبی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ آج کوئی شخص نیکی کر کے نبی نہیں بن سکتا، آج کوئی شخص نیکی کر کے صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ ہاں یہ ہے، تم ہمیشہ سچ بولو، صدیقین میں نام آ سکتا ہے، اپنا مال اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں نکلو، شہید کر دیے جاؤ، شہداء کی صف میں آ سکتے ہو، ساری زندگی نیکی پر کاربند رہو، صالحین میں آ سکتے ہو، لیکن آج کوئی شخص نیکی کر کے جس طرح نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی صحابی بھی نہ کوئی نبی بن سکتا ہے نہ صحابی۔ اور یاد رکھو، یہ نبی اور صحابی اپنی مرضی سے نبی اور صحابی نہیں بنے، کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے پیغمبر نہیں بنے، کوئی صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص نیکی اتنی کی کہ رب کو پسند آ گئے، میرے رب نے کہا چلو ہم نے تمہیں نبی بنا دیا؟ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ وہ نیک بڑے تھے، رب نے کہا چلو نبی بن جاؤ۔ صحابی بھی ایسے نہیں بنے کہ وہ نیک بڑے تھے، اللہ نے کہا چلو تم صحابی بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا، یہ حدیث سنانے لگا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، 3600 نمبر حدیث ہے۔ نبوت کی زبان پیغمبر علیہ السلام کا فرمان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حکماً مرفوع ہے۔ فرمایا ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، اللہ نے انسانوں کے دلوں کے اندر دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ اللہ نے۔ کہاں دیکھا؟ دلوں کے اندر، پوری انسانیت کے دلوں کے اندر دیکھا۔ ہمیں غلطی لگ سکتی ہے، ہمیں خطا ہو سکتی ہے، پوری دنیا گمراہی میں جا سکتی ہے، لیکن میرا رب غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ رب تو وہ ہے جو ہواؤں کے جھونکوں کو جانتا ہے،
پانی کے قطرات کو جانتا ہے، ریت کے ذرات کو جانتا ہے۔ آنکھیں تیری ہیں، جھپکتے تم ہو، تمہیں نہیں پتا ہم نے آج تک کتنی مرتبہ جھپکی ہیں۔ وہ تیری ساری آنکھوں کے جھپکنے کی تعداد کو جانتا ہے۔ دل تیرا ہے، دھڑکتا تیرے اندر ہے، تمہیں اس کی دھڑکنے کی تعداد کا علم نہیں، اس رب کو سارا علم ہے۔ اس کے باوجود حدیث ہے میرے رب نے ساری انسانیت کے دلوں کے اندر دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پوری انسانیت کے دلوں میں سب سے اعلیٰ جو دل تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، میرے رب نے اسے چن لیا۔ فاصطفیٰ مصطفیٰ، فاصطفیٰ مصطفیٰ، فاصطفیٰ اللہ نے چنا، مصطفیٰ جسے چنا گیا، اللہ چننے والے جسے چنا گیا وہ مصطفیٰ۔ میرے اللہ نے اس کو چن کے کہا یہ تو میرے آخری نبی ہوں گے نا، نبیوں سے چنا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ثم نظر، حدیث نبیوں میں سب سے اعلیٰ چن لیا۔ ثم نظر، پھر اللہ نے دیکھا فی قلوب العباد، انسانوں کے دلوں میں تیرے بھی تھے دل، میرا دل بھی تھا، میرے والدین کا بھی تھا، تیرے آبا و اجداد کا بھی تھا، ساری دنیا کے ولی، ساری دنیا کے پیر، ساری دنیا کے بزرگ، ساری دنیا کے صاف دل والے وہاں تھے۔ میرے رب نے دوبارہ دیکھا، فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد، میرے اللہ نے دیکھا نبی کے صحابہ کے دل پوری دنیا کے دلوں سے صاف تھے۔ فجعلہم وزراء نبی، اللہ نے سارے چن کے نبی کے صحابی بنا دیا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، 3600 نمبر حدیث ہے، 3600 نمبر ہے۔ حدیث نہ ہو میں مجرم، اور اگر حدیث ہو پھر بھی تم کہو نہیں بات آپ کی ٹھیک ہے، سارے صحابہ کو مانتا ہوں لیکن 4 کے بارے میں میرا دل میلا ہے، اس کا مطلب کہنا چاہتے ہو نعوذ باللہ رب کو 4 دلوں کو پتہ نہیں چلا، غلطی لگ گئی؟ نہیں، بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن ایک معاویہ کے بارے میں میرا دل صاف نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہنا یہ چاہتے ہو نعوذ باللہ اللہ کو معاویہ کے دل کا پتہ نہیں چلا؟ میرے رب کو غلطی لگ گئی، 1400 سال بعد آنے والا تیرا علم، تیری جہالت یہاں تک پہنچ گئی کہ تو رب کی غلطیاں نکال رہا ہے۔ اگر آج کوئی شخص کسی پیغمبر پہ انگلی اٹھائے، جس طرح وہ پیغمبر کا دشمن ہے اسی طرح وہ چننے والے رب کا دشمن ہے، اسے پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح آج کوئی شخص اگر کسی صحابی پہ انگلی اٹھاتا ہے سمجھ لو وہ صحابی کا دشمن تو ہے ہی ہے، وہ رب کے علم کا بھی دشمن ہے، رب کی ذات کا بھی دشمن ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک فاؤنڈیشن بنی، سوسائٹی بنی، ایک شخص کھڑا ہوا کہ ان کا چیئرمین میں، دوسرا کہتا ہے میں، لوگوں نے کہا ذرا تم ہی اپنے 3 ساتھی چن لے، اس نے کہا تو بھی اپنے 3 ساتھی چن لے جو تیری کبینہ بن جائے، اس نے کہا ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ، دیکھا گیا تو ایک تہجد گزار، اور دوسرا جس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہیں رہی، تیسرا وہ جو حق حلال کما کے سخی ہے۔ اور اس کو پوچھا تیرے 3 کون؟ کہتا یہ چور، یہ زانی، یہ ڈاکو، یہ 3 بندے میرے ہیں۔ ساری دنیا کہے گی وہ اچھا تھا اس نے اچھے چنے اور یہ برا ہے اس نے۔ اب سوچو وہ چور وہ تھا، زانی وہ تھا، ڈاکو وہ تھا، لیکن چننے والا بھی غلط ہوا کیونکہ اس نے کن کو چنا؟ غلط کو۔ اب چننے والا کون ہے؟ اللہ۔ چنا کن کو؟ صحابہ کو۔ اگر صحابہ غلط ہیں تو پھر اللہ۔ میرے اللہ نے کہا
میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے اور اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھ کر جن کو سب سے صاف پایا اللہ نے چن کے پیغمبر کے صحابہ بنایا. اپنی مرضی سے نہیں بنے, اپنی مرضی سے نہیں بنے, میرے اللہ نے چن کے بنایا تھا ان کو, اور اللہ ان کے دلوں کو دیکھ کر بنا رہا تھا. میرا اللہ تو چہروں کو دیکھتا ہی نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا, تمہارے شکلیں اور چہرے نہیں دیکھتا, میرا رب تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. اس نے جب چن لیا اب ان کو ماننا تیرے ایمان کا حصہ ہے. اگر تو ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک کرے تو ان کے بارے میں شک نہیں کر رہا, تو کس کے بارے میں شک کر رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں شک کر رہا ہے. یہ بات سمجھ لو, صحابی کا مطلب جنتی ہے. یہ بات سمجھ لو, جس طرح کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنے, اس طرح کوئی صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنے. ان کو بھی اللہ نے چنا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا. اور صرف چنا ہی نہیں بلکہ تیسری بات بھی یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا, ایسے ہی نہیں چن لیا. سورۃ الحجرات 26واں پارہ آیت نمبر 3, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. آج دنیا میں امتحان ہو پرائمری کا 10 پاس لے لیتا ہے, امتحان ہو میٹرک کا 16 جماعتیں پاس ایم اے کیا ہوا لے لیتا ہے, امتحان ہو ایم اے کا ایم فل پاس لے لیتا ہے, امتحان ہو ایم فل کا پی ایچ ڈی پاس لے لیتا ہے, امتحان ہو پی ایچ ڈی کا بڑے بڑے پروفیسر آ کر لیتے ہیں. امتحان بڑھتا جاتا ہے, امتحان لینے والے کا رتبہ بھی بڑھتا جاتا ہے. اب امتحان اتنا سخت تھا, پوری دنیا کے انسان, پوری دنیا کے جن, پوری دنیا کے فرشتے, پوری مخلوقات مل کر بھی وہ امتحان نہیں لے سکتی تھی. وہ امتحان کیا تھا؟ وہ دل میں آنے والے خیالات کا امتحان, دل میں آنے والے تصورات کا امتحان, دل میں آنے والے وسوسوں کا امتحان, دل میں آنے والے رب کے خوف کا امتحان تھا. یہ امتحان پھر کس نے لیا؟ اللہ نے لیا. علیم بذات الصدور, عالم الغیب والشہادہ, جو تیرے دل کی ایک ایک کیفیت کو جانتا ہے, اس رب نے لیا. اس رب کو امتحان تم دے سکتے ہو؟ تم کہہ سکتے ہو یا رب دیکھ لے ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے؟ ہم ایک دن کی گارنٹی نہیں دے سکتے, اپنے دل کی نہیں دے سکتے کہ دل کی گارنٹی. یہ امتحان اللہ نے لیا, صحابہ نے دیا, دینے والے صحابہ, لینے والے اللہ. اولئک الذین امتحن اللہ, اللہ نے امتحان لیا قلوبہم, ان کے دلوں کا, للتقوی, ان کے دلوں کے تقوی کو چیک کیا. یا رب جب تو نے امتحان لے لیا, ریزلٹ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لہم مغفرۃ, اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے, واجر عظیم, اور اجر عظیم جنت کا ان سے وعدہ کر لیا ہے. اب رب نے امتحان لے کر ان کو پاس کیا. اور ایک بندہ کہ نہیں آتے فیل ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم رب کو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی مثال یوں سمجھے, میں دیکھ رہا ہوں یہاں شعبہ تحفیظ القرآن چل رہا ہے, مدرسہ ہے, بچوں کا امتحان تو ہوتا ہی ہوگا, یہاں بچے حفظ کرتے, امتحان ہوا, امتحان لینے والے آئے, بچوں سے سنا انہوں نے, قاری صاحب نے کہا آپ باہر سے آئے ہیں, آپ ہی کھڑے ہو کر اس کا ریزلٹ سنا دیں. وہ کھڑے ہوئے ریزلٹ سنانے لگے. انہوں نے کہا یہ فرسٹ پوزیشن ہے. آگے سے ایک بندہ کھڑا ہو کہتا ہے یہ تو فیل ہے.
انہوں نے کہا یہ بچہ سیکنڈ پوزیشن ہے. آگے سے کوئی کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ بھی فیل ہے. انہوں نے کہا یہ تو تیسری پوزیشن, تھرڈ پوزیشن ہے. سامنے کھڑا کہتا ہے یہ بھی فیل ہے. جھوٹ بولتے ہو تم, نہ یہ فرسٹ ہے, نہ یہ سیکنڈ ہے, نہ یہ تھرڈ ہے. انہوں نے کہا یہ فورتھ ہے, یہ چوتھی پوزیشن پہ ہے. کھڑا کہنے لگا نہیں, جھوٹ بولتے ہو, یہ تو فرسٹ پوزیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سامنے والا بچوں کا دشمن نہیں ہے, وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو, تم خائن ہو, تم اس لائق نہیں ہو کہ یہاں مسجد میں کھڑے ہو کر ریزلٹ سنا دو. تم نے ریزلٹ سارا خیانت پہ سنایا ہے. اب اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ابو بکر پہلے نمبر پہ, عمر دوسرے نمبر پہ, عثمان تیسرے نمبر پہ, علی المرتضیٰ چوتھے نمبر پہ, رضی اللہ عنہم اجمعین. اگر کوئی کھڑا ہو کے کہے پہلا بھی فیل ہے, دوسرا بھی فیل ہے, تیسرا بھی فیل ہے, اور چوتھا جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے, اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا دو ان کو. سارے صحابہ پاس ہیں, کوئی کھڑا ہو کے کہے نہیں یہ فلاں فلاں فیل ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے وہ صحابہ کا دشمن تو ہے ہی ہے, وہ میرے آقا کا بھی دشمن ہے, وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. میرے اللہ کہتے میں نے امتحان لیا, میرے اللہ کہتے میں نے امتحان لیا اور سب کو میں نے معاف کر دیا. لہم مغفرۃ, یہ نقطہ بھی سمجھ لیں, لہم مغفرۃ, ان کے لیے کیا ہے مغفرت. مغفرت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جس سے کیا ہوتی ہے غلطی. صحابہ معصوم نہیں, معصوم وہ ہوتا ہے جس سے غلطی ہوئی نہیں. صحابہ مغفور ہیں, خطا ہو جائے رب نے ان کو کیا کیا ہے, ادھر غلطی ہوئی ادھر معافی ہوئی, ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا کوئی نہیں گیا. لہم مغفرۃ, رب نے کہا سارے ہی معاف. اس کا مطلب ہے انسان تھے, خطا ممکن ہے, غلطی ممکن ہے, اللہ تعالیٰ کی چھوٹی موٹی نافرمانی ان سے ممکن ہے, انسان ہے, لیکن یاد رکھ تجھے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور تمہیں گارنٹی نہیں کہ معاف ہوا یا نہیں. لیکن صحابہ وہ ہیں رب نے پہلے ہی کہہ دیا تمہارے اگلے پچھلے سارے ہی معاف. لہم مغفرۃ, ان کے لیے کیا ہے وَأَجْرٌ عظیم, اور اجر عظیم. اللہ نے قرآن میں کہا امتحان اللہ نے لیا, پاس اللہ نے کیا. اگر اب کوئی کہے مجھے 2-4 کے بارے میں شک ہے, اس کا مطلب ہے تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے, اس کا مطلب ہے تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی شخص امتحان لیتے وقت ظلم کرے, وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں, استاد کہلانے کا حقدار نہیں. اور تم رب کے بارے میں یہ سوچتے ہو, اللہ کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ اللہ نے غلط امتحان لے کر غلط نمبر لگا دیے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا امتحان درست امتحان اور اس کا رزلٹ بھی درست رزلٹ ہے. ایک اور آخری بات سنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کتنی تھی 63 سال. 40 سال کے بعد وحی کا آغاز ہوا. 13 سال مکہ میں رہے, 53 سال ہوئے. آپ نے ہجرت کی, دوسری ہجری میں بدر ہوا, تیسرے سال میں احد ہوا, 5ویں سال میں خندق ہوا, 6ٹھے سال میں خیبر ہوا, اور 7ویں میں حدیبیہ, اور 8ویں میں مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہوا 8ویں سال. اب 53 میں 8 ڈال لیں تو کتنے سال بن گئے 61 سال ہو گئے. 61 سالہ زندگی میں مکہ فتح ہوا. جب مکہ فتح ہوا اس وقت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان, مکہ ہوا تو فتح ہوا تو مسلمان ہو گئے, پہلے نہیں تھے, فتح مکہ کے وقت کیا ہو گئے مسلمان. ان کی بیوی سیدہ ہند رضی اللہ عنہا بھی کیا ہو گئی مسلمان. ان کے بیٹے سیدنا معاویہ رضی اللہ بھی اس سے پہلے کیا ہو چکے تھے. اب 8 ہجری 61واں سال, یہ سارے افراد کیا ہو گئے. اب اس سے اگلا سال 9 ہجری کا حج کا موقع آیا. آپ نے خود حج نہیں کیا بلکہ صحابہ کو بھیجا اور ان کے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا.
جب وہ چلے گئے حج کے لیے چلے گئے، اب 9 ہجری کا اختتام، ذوالحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے، اور آپ کی عمر مبارک 62 سال۔ جب وہ چلے گئے پیچھے سے ایک سورت نازل ہوئی، زندگی کا سیکنڈ لاسٹ سال۔ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ 100، ان میں سے 113 نمبر سورت بھی قرآن کی صورتوں میں سیکنڈ لاسٹ، اور آپ کی زندگی کا سال بھی سیکنڈ لاسٹ۔ 62 سالہ عمر، 113 نمبر سورت کا نام سورت توبہ۔ تب یہ نازل ہوئی، آپ نے کہا اے علی رضی اللہ عنہ یہ سورت لے کر جاؤ اور مشرکین مکہ کو سنا دو کہ آج کے بعد ہمارے تمہارے معاہدے 4 مہینے کے بعد سارے ختم۔ سورت توبہ کا آغاز کب ہوا؟ 62ویں سال میں، فتح مکہ کے 1 سال بعد، میرے آقا کی وفات سے 1 سال قبل۔ اس سورت توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اس سورت توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ میرا رب کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبقت لے جانے والے، آغاز میں کلمہ پڑھنے والے مہاجر اور انصار، مہاجرین میں ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہ، عثمان غنی ہیں رضی اللہ عنہ، حیدر کرار ہیں رضی اللہ عنہ، اور ادھر مہاجرین کے مقابلے میں انصار میں سعد بن عبادہ ہیں، سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ تمام صحابہ والذین اتبعوہم باحسان۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی فرمایا اس وقت تک جتنے لوگ مسلمان ہو چکے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اب سوچو، ابو سفیان مسلمان ہوئے 8 ہجری میں، یہ سورت نازل ہوئی 9 ہجری میں، حضرت ہندہ مسلمان ہوئی 8 ہجری میں، یہ سورت نازل ہوئی 9 ہجری میں، حضرت معاویہ 8 سے پہلے مسلمان، یہ سورت نازل ہوئی 9 ہجری میں، جن کے اسلام کے 1 سال بعد میرا رب کہے آج تک جتنے مسلمان ہو چکے اللہ ان سب سے۔ جب اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کیا اس سے پہلے یہ بندے مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ تو اللہ ان سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب تو راضی نہیں ہو رہا تو تیرے ایمان کا کیا بنے گا؟ تیرا ایمان کدھر جائے گا؟ راضیہ عربی گرامر کے اعتبار سے ماضی ہے، جس کو تم پاسٹ کہتے ہو، گزرا ہوا زمانہ۔ جس طرح تم نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اس پہ تم قسم اٹھا سکتے ہو، فجر کے لیے تم قسم، امید ہے، ایمان ہے، گمان ہے، لیکن قسم، لیکن جو پڑھ لی ہے اس پہ قسم۔ اب قرآن کہتا ہے اس آیت کے نازل ہونے تک جتنے لوگ مسلمان ہو چکے رب کہتا ہے میں ان سب سے راضی۔ اللہ کی قسم، اللہ پیغمبر کے تمام صحابہ سے راضی رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی۔ اے اللہ آپ راضی؟ فرمایا ہاں میں راضی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَرَضُوا عَنْ، وہ سارے میرے اوپر راضی، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی، دونوں ایک دوسرے سے راضی۔ تو راضی نہیں تو اس کا مطلب ہے تو رب پہ راضی۔ یا رب تو راضی ہے؟ ہاں راضی۔ تو پھر ان کو کیا دے گا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اعدّ فعل ماضی پاسٹ، اس رب نے تیار کر دی لہم ان کے لیے۔ تم مانگتے ہو، تم ترستے ہو، تم دعائیں کرتے ہو، تم
تم ایک دوسرے کے سامنے کہتے ہو میرے لیے دعا کرنا، میرا رب کہتا ہے تم مانگ رہے ہو، میں بتا رہا ہوں وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ نے ان کے لیے تیار کر دی کیا؟ جنات، جنتیں تجری تحتها الانہار، آج بھی اس لمحے بھی ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ صحابہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، آبادا ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ رب نے ان کو جنتی قرار دے دیا ہے۔ اب آیت نمبر ہے 100 اور سورت کیا ہے؟ توبہ۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے رب نے یہاں لا کر فٹ کر کے تمہیں بتا دیا، اگر سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو تب بھی ٹھیک ہے، بس اتنے پہ غور کر لے۔ سورت توبہ ہے، ان کی زندگی پہلے جیسی تیسی بھی تھی، رب نے سب کی توبہ قبول کی ہے۔ آیت کا نمبر 100 ہے، رب نے ان کو 100/100 دے کے کامیاب کیا ہے۔ اگر تو مانے گا تیرے بھی 100 نمبر آ سکتے ہیں، نہیں مانے گا تیرا ایک اتر جائے گا، 00 لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ کامیاب و کامران ہوا، جو ان سے کٹ گیا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ کامیابی اور کامرانی، میرے آقا سے پوچھا گیا آقا کیا ہماری اس امت میں بھی فرقے ہوں گے؟ فرمایا ہاں، بنی اسرائیل کے یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72، میری امت کے کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں سوائے ایک۔ 73 فرقے سارے جہنم میں سوائے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون؟ فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں اور میرے صحابہ۔ میرے آقا نے صرف میں نہیں کہا، میں اور میرے، آج جو ان سے جڑ جائے گا وہی ہدایت پہ رہے گا، جو ان سے کٹ جائے گا وہ تباہی اور بربادی میں چلا جائے گا۔ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، نام سارے اسلام کا لیں گے، کلمہ سارے پیغمبر کا پڑھیں گے، کیونکہ پہلی امتوں کے 71، پھر 72، یہ 73۔ عیسائی کی بات نہیں ہے، یہودی کی بات نہیں ہے، ہندو سکھ کی بات نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے 73 فرقے ہیں۔ جنتی وہی ہے جو صحابہ سے اور نبی سے جڑ گیا، جہنمی وہی ہے جو ان سے اتر گیا۔ اپنی کامیابی کامرانی صحابہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔